کے پاس ایکسیس ہے, کوئی لینا چاہے تو اس کی رپورٹ لے سکتا ہے, اس میں بڑا واضح ہے. تو کیوں ان محروم ملازمین کو جو ہے ان کا حق نہیں دیا جا رہا؟ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم پھر سے سڑکوں پہ آئیں اور آمنے سامنے آئیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ میں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بیٹھے ہیں, جو پالیسیز بنا رہے ہیں, وہ حکومت کو گمراہ کر رہے ہیں اس حوالے سے. لاسٹ ایئر بھی جو 35% اور 30% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا, اگر نیت ٹھیک ہوتی, یہ کلاس سسٹم ختم کرنا ہوتا انہوں نے, تو صرف 5% جو 14 لاکھ ملازمین تھے اس کا امپیکٹ اٹھایا جاتا 14 لاکھ کا, اور محروم ملازمین کو دیتے تو ہماری تنخواہوں میں تفریق ختم ہو گئی ہوتی. اسی اویلیبل بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم ابھی بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, اس میں سے بیٹھ کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو محروم ہے, سب سے پہلے جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے, اور اس کے بعد جو 150-150%, 200% جو اضافی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. کہ گریڈ 16 کا ملازمین اگر ایک دفتر کے اندر 70,000 تنخواہ لے رہا ہے, اسی وہی نیچر آف جاب ڈسکرپشن اس کی چینج نہیں ہوئی کسی ادارے کے اندر جا کے, اسی جاب ڈسکرپشن کے ساتھ وہ وہاں پہ 1.5 لاکھ لے رہا ہے. 70,000 اور 1.5 لاکھ, اور اس کے بعد جب تنخواہوں میں اضافے کی باری آئے 30% آپ اس کی بھی بڑھا دیں یا 35% اس کی بھی, تو یہ انصاف کے تقاضوں کے بالکل منافی ہے. وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن 2016 سے تمام صوبائی ملازمین جو ہے ان کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہے, مگر جب وفاق کے ملازمین کی باری آئی, ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہوا. 3 سٹنگ منسٹر تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں, پرویز خٹک, علی محمد خان, شیخ رشید صاحب کی اس کے اوپر سائن تھے. سیریز چلی اور رات کو ہمیں ڈرافٹ کچھ اور دکھایا گیا, مگر جب صبح سمری بھیجی گئی تو اس کے اندر صرف ایک لائن لکھ کے جی سکیل تو 2 اگلے دے دیے, یہ الاؤنسز جو ہے اپنے لیں گے, اور کسی ساتھی کو 20 روپے کا اور کسی کو محض 2 سکیل تو مل گئے, صرف 50 روپے کا اس کے اندر جو ہے بینیفٹ کیا گیا, کہ مذاق کیا گیا ان کے ساتھ. اس کے ساتھ ہمارے تمام ڈیلی ویجز, کنٹریکٹ, ایڈ ہاک, کنٹیجنٹ, ٹی ایل اے ملازمین, انویلڈ جو ہمارے دوران سروس جو ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, ہمارا یہ بڑا مطالبہ ہے. 18 20 سال سے ملازمین کام کر رہے ہیں, کہ آپ ویکینسیز اناؤنس کرتے ہیں, کسی کے چاچو, کسی کے ماموں, کسی کے تائے کا بچہ وہاں پہ آ جاتا ہے, اور وہ جو 18 سال سے ہیں وہ ادھر ہی. تو ایک پالیسی بنائی جائے کہ سب سے پہلے ایز پر کوالیفیکیشن جو بندہ کام کر رہا ہے اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے, ایک پول بنایا جائے, اور اس کے بعد یا ون ٹائم ڈسپنسیشن ساروں کو ریگولر کریں اور بین کریں جب تک یہ بندے اپنی کرائٹیریا کے مطابق کسی بھی ادارے کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے مزدور کی کم از کم اجرت, مہنگائی آپ کے سامنے ہے کہاں تک پہنچ چکی, جو 32,000 ہے وہ 32,000 بھی ابھی تک بہت سے اداروں کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. کہ مزدور کی کم از کم اجرت کو جو پہلے تو 32,000 ہے اس کو فل فور جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے. ریلوے کے اندر جو ہے ایریئرز نہیں دیے گئے, تقریباً 10 مہینے کے بعد جو ہے جا کے امپلیمنٹ ہوا ہے, تو پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہوگا. مزدور کی کم از کم اجرت کو جو ہے 50,000 کیا جائے. میرے بہت سے کیمرہ مین ہوں گے, ان کے ہیلپرز ہوں گے بیچارے جو ابھی بھی 32,000 یا اس سے نیچے ہیں, ہمارے کلاس 4 کے ساتھی بالکل 32 کے اوپر ہیں, تو ان کی کم از کم اجرت کو جو ہے 50,000 کیا جائے, اور اس سے بھی وہ کوئی لگژری لائف نہیں گزاریں گے, وہ بمشکل اپنا مہینہ بھی گزار لیں تو وہ جو ہے ایک کرشمہ ہی ہوگا. باتیں تو بہت سی ہیں, مطالبات تو بہت سے ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا میں سی پی فنڈ جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے پرانے امپلائیز کے اوپر. ہمارا بڑا کلیئر کٹ ہے, سی پی فنڈ لانا چاہتے ہیں کچھ بھی لے کے آئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں,
مگر جس ڈیٹ سے آپ وہ لاگو کر رہے ہیں اس ڈیٹ کے بعد جو اپوائنٹ ہوگا اس بندے کے اوپر. ہم لوگ محافظ ہیں جو آج کی ڈیٹ تک جو پرانے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جس ایگریمنٹ کے اوپر وہ بندہ اپوائنٹ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر. یہ تمام مطالبات بالخصوص جو میں نے آپ سے بات کی ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی 2022 میں 100% اضافہ کرنا تھا. اور آپ کو مزے کی بات بتائیں آج پیٹرول کی قیمت تقریباً 294 سے کم ہو کے تھوڑا سا آئی ہے. ہم وہی کنوینس الاؤنس جب 65 روپے پیٹرول کی قیمت تھی تو ہمارا کنوینس الاؤنس اتنا ہی تھا اور آج پیٹرول کی قیمت 275 یہ 300 تک بھی ٹچ کی ہے. ہمارا کنوینس الاؤنس آج بھی اتنا ہی ہے. ہاؤس رینٹ الاؤنس 2012 کے ریٹس پہ مل رہا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جو ایک وفاقی ملازم کا یا صوبائی ملازم کا جو ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے ایک کمرے کی جھونپڑی یا ایک کمرے کا کوئی کچا مکان بھی اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر کوئی لے کے آ جائے ہم اس کو جو ہے سو سلام کریں گے. اچھا پھر ایک نیا سلسلہ شروع کیا کہ ہر سائڈ سے تنگ کرنا ہے ملازمین کو. کرائیٹیریا چینج کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی اکاموڈیشنز کے حوالے سے ہمارا کہ ایک تو کیٹیگریز چینج کر رہے ہیں. اس کے اندر باپ کا مکان جو ہے اگر بچہ بھرتی ہو جاتا ہے تو اس کو جو مل جاتا تھا اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اور اس کی پلی یہ لے رہی ہے کہ یہ تو بیچ میں باپ کا مکان بچے کو مل جاتا ہے تو نئے آنے والوں کا حق مارا جاتا ہے. منسٹری آف ہاؤسنگ کے اندر ہی ادارہ ہے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور وفاق کا ہی ادارہ ہے CDA. میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا. مجھے میرے والد صاحب کا مکان مجھے مل گیا. چلیں اس وقت تو رول تھا. آج تک میرے والد صاحب پیسے جمع کرا چکے ہیں ان کو تو مکان کوئی ملا ہی نہیں ہے نا. ان کو ریٹائر ہوئے ہوئے بھی 11 سال ہو چکے. ماشاءاللہ ہی 71 ایئرز اولڈ. میری والدہ کو 1988 کے اندر وہ بھی سرکاری ملازم تھی ٹیچر تھی ایک مکان ملا پلاٹ ملا تھا. سیکٹر ہے E12 ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. آج 36 سال کے بعد بھی اس مکان کا قبضہ نہیں ملا. تو حکومت باپ کا مکان اگر بچے کو نہیں دینا چاہتی تو بالکل نہ دے. مگر جو آپ کے نیچے ادارے ہیں جن کا کام ملازمین کو رہائش پرووائڈ کرنا ہے جو پوری پیمنٹس لے چکے